السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ جل شانہ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں دوستو عید الفطر عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت حین یلقی ربہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو یہ خوشی عطا فرمائے۔ دوستو، لیکن اس آخرت کی خوشی کی تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھ دی۔ یہ وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ افطار دو قسم کے، ایک افطار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہوتا ہے۔ اس افطار کے وقت ہر روزہ دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، سارے سال کھانے پینے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو لطف اور خوشی رمضان المبارک میں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص اس کا تجربہ کرتا ہے۔ علماء کرام روزانہ کہ اس افطار کو افطار اصغر کا نام دیتے، اور دوسرا افطار وہ ہے دوستو جو رمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے، جس کے بعد عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عید کے دن خوشی اور مسرت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی ایک دوستو چھوٹی سی جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی۔ اور دوستو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دو عیدیں مقرر کی گئی، جبکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اور ملتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یہودیوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تہوار دوستو الگ ہیں، لیکن اسلام نے صرف دو تہوار مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور ان دونوں تہواروں کو منانے کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے تہواروں پر غور کریں تو یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ لوگ ماضی میں پیش آنے والے کسی اہم واقعے کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور بقول ان کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ آپ کی پیدائش کی یاد میں انہوں نے کرسمس کے دن کو تہوار کے لیے مقرر فرمایا۔ دوستو، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اس دن کی یاد میں یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کی یہاں بھی جو تہوار ہے وہ بھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں منائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے جو دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں، ماضی کا کوئی واقعہ اس دن کے ساتھ وابستہ نہیں۔ یکم شوال کو دوستو عید الفطر منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعے کو عید کا دن قرار دیا، نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو عید کا دن قرار دیا، اور نہ ہی غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اور جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چھت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہلی مرتبہ گونجی، اس دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسے واقعات سے مالا مال ہے، لیکن اسلام نے ان میں سے کسی واقعے کو عید کا دن قرار نہیں دیا۔
جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لیے مقرر فرمایا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو چکا، بلکہ اس کے بجائے ایسی خوشی کے واقعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہر سال پیش آتے ہیں اور ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان کسی بات کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں۔ چنانچہ عید الفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مہینے عبادت کے اندر مشغول رہے، پورے مہینے انہوں نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ رکھا اور پورا مہینہ عبادت کے اندر گزارا۔ اس کی خوشی اور انعام میں یہ عید الفطر مقرر فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ ایسے موقع پر مقرر فرمائے جب مسلمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ حج کے سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس تاریخ کو پوری دنیا سے آئے لاکھوں لوگ مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظیم بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس بات کی تکمیل کے اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عید مقرر فرمائی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش ہے اور ختم ہو گئے، وہ واقعات تمہارے لیے عید کی بنیاد نہیں، بے شک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگا رہی ہے اور تمہیں ان پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے، لیکن تمہارے لیے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لیے تمہارا اپنا عمل ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آباء و اجداد نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، بلکہ وہاں پر ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے، تھے تو وہ آباء تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لہذا محض پرانے واقعات پر خوشی مناتے رہنا صاحب ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ اگر تمہارے اپنے عمل کے اندر اچھائی ہے تو خوشی منانی ہے، اور اگر برائی ہے تو رنج کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے۔ حدیث میں اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینوں کی عبادت پر انعام دیا جانے کا دن ہے جو مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اس لیے فخر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آپ مٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا، اور ہم آپ کی تسبیح تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ دعا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے اندر اگرچہ میں نے فساد کا مادہ بھی رکھا ہے، فساد پھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ مخلوق میرے حکم کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ چنانچہ اگر تم گناہ کرنا بھی چاہتے ہو تو گناہ نہیں کر سکتے، نہ تم کو بھوک لگتی ہے، نہ تم کو پیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں جنسی اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تمہیں تو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے، لیکن اس انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جنسی خواہشات بھی پیدا ہوں گی۔ اور جب میں اس مخلوق سے یہ کہہ دوں گا کہ مت کھانا، جب میں اس سے کہہ دوں گا کہ مت پینا، تو اس حکم کے نتیجے میں انسان سارا دن اس طرح گزار دے گا کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہوگی، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہوگا، کمرے میں دوسرا کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود صرف میرے ڈر سے اور میری عظمت کے خیال سے اور میرے حکم کی اطاعت میں یہ اپنے ہونٹوں کو خوش کیے ہوئے ہوں گے۔ اس صفت کی وجہ سے یہ انسان تم سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ بہرحال عید الفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ ہیں میرے بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے۔ دعا میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے،
اس میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذمے کام لگایا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کر لیا اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے اور مجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنے علو مکان کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعائیں قبول کروں گا اور میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے اس بات کو سنت قرار دیا کہ مسلمان بڑی سے بڑی تعداد میں کھلے میدان میں جمع ہوں اور مجمع کثیر ہو، کیونکہ مجمع جب بڑا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع پر فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی تو ایسی ہے کہ اگرچہ انعام کے مستحق تو چند افراد ہوتے ہیں دوستو، جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو میرے اور آپ جیسے یا مجھ جیسے نکارہ کو اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ان چند افراد کی تو مغفرت کر دوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں، یہ میری رحمت سے بعید ہے، لہذا سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا پورا اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔